السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی نشست کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ فرمائیے، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور شکار ان کا سکھایا ہے تم نے جنہیں شکاری جانوروں سے، یعنی شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے شکار کرنا سکھایا، شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے، شکار کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے، ٹریننگ دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے وہ جانور، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر، یعنی جانور کو سدھائے ہوئے تربیت یافتہ جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں، یعنی اللہ کا خوف رکھو کیونکہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب سوال اپنے ضمن میں قول کا معنی لیے ہوئے ہے تو اسے جملے پر داخل کیا۔ سوال میں قول کے معنی ہے اسی لیے جملے پر داخل کیا۔ ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع کو کتے قتل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ کے بالائی علاقوں تک، اوپری حصوں تک جا پہنچے، تو حضرات عاصم بن عدی، سعید بن حتم اور عویم بن ساعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ 459۔ محمد بن کعب قرظی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے مارنے کا حکم فرمایا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام گھر میں داخل ہونے میں تاخیر کی اجازت ملنے کے باوجود اس کا سبب بتایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، فوٹو ہو، اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، تو حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں موجود کتوں کو قتل کرنے کا، مار ڈالنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے ان کتوں میں سے کیا حلال ہے؟ کیا تمام کتوں کو قتل کر دینا چاہیے یا ان میں سے کسی سے کام لیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شعبی کے واسطے سے ایک حدیث نقل کی کہ حضرت عدی بن حاتم تائی نے کہا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کتوں کے شکار کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، آپ اس کے جواب کے بارے میں حکم ربانی سے واقف نہ تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس وقت تک کتوں کے شکار کے بارے میں کوئی احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ جب پوچھا گیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ 459۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت نقل کی ہے کہ عدی بن حاتم زید بن محلحل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کتوں اور بازوں سے شکار کرتے ہیں، یعنی باز جو پرندہ ہے اسے شکار کرتے ہیں۔ آل دریح کے کتے، نیل گائے، جنگلی گدھے اور ہرن شکار کر لیتے ہیں۔ ایک قبیلے کے کتے ہیں جو نیل گائے، جنگلی گدھے اور ہرن کا شکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے۔ ان میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ اگر شکاری کتے، شکاری باز اگر جانور کو پکڑ لے اور وہ جانور مر جائے، یا اگر جانور کو پکڑ لے تو کیا حکم ہے؟ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان کے لیے کتوں سے انتفاع کرنا، فائدہ اٹھانا اور اسی شکار سے نفع حاصل کرنا
جسے کتے شکار کرتے ہیں یہ حلال کیا ہے، یعنی سدھائے ہوئے، ٹریننگ دیے ہوئے، تربیت یافتہ کتے اگر حلال جانور کو پکڑیں، شکار کریں مالک کے بھیجنے پر اور ان کو نہ کھائیں، صرف ان کو پکڑ کر مالک کے حوالے کریں، تو ایسے جانور جن کو کھانا حلال کیا گیا ہے، جبکہ شرط یہ ہے، اس کے احکام بھی تفصیلی آگے آئیں گے، کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کتے کو چھوڑا گیا ہو شکار کے لیے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، سوال صرف اتنا تھا کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو جواب دیا گیا کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں سب حلال ہے۔ پھر اضافی جو جواب دیا گیا ہے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ، یہ اضافی جواب ہے، یہ جواب کی مقدار سے زائد ہے، اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ حقیقت میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کا ما بعد فرمان ہے، اس کے بعد آنے والا فرمان ہے۔ اگر اس میں ما موصولہ ہو تو اس کا عطف طیبات پر ہوگا۔ وما علمتم میں ایک ما، عربی زبان میں ما مختلف معانی کے لیے آتا ہے، کبھی موصولہ ہوتا ہے، کبھی شرطیہ ہوتا ہے، کبھی مصدریہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ما کو موصولہ مانے تو اس کا عطف طیبات پر ہوگا، یعنی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور وہ جن کو تم نے سکھایا، تعلیم دی، ان کا شکار۔ اور ضمیر عائد محذوف ہوگی، اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو یہاں پر محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے۔ کبھی اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوئی احل لکم صید ما علمتموہ، یعنی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی اور ان جانوروں کا شکار جن کو تم نے تعلیم دی، سکھایا، ٹریننگ دی۔ اگر ما شرطیہ مانے تو یہ جملہ شرطیہ ہوگا اور جواب شرط آنے والا کلام ہوگا، یعنی فکلو۔ اور اگر ما کو شرطیہ مانا جائے اور جن جانوروں کو تم نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت دی، شکار کرنا سکھایا، تو ان جانوروں کا روکا ہوا شکار تم کھا سکتے ہو، یہ اس کا شرط کا جواب ہوگا۔ من الجوارح میں من بیانیہ ہے اور یہ ما کا بیان ہے، اور وہ جن کو تم نے سکھایا کیا ہے، وہ جوارح، اس سے مراد چوپایوں اور پرندوں میں سے درندے ہیں، جیسے کتا، شیر، چیتا وغیرہ۔ باز، شکرا، شاہین وغیرہ جرح یا تو کسب کے معنی ہوگا، یعنی جوارح سے مراد یہ جانور ہیں جو شکار کر سکتے ہیں انسان کے لیے، کب؟ جبکہ وہ تربیت یافتہ ہوں، قلب معلم ہو، جیسے سکھایا ہوا کتا جس کو مالک اگر چھوڑے ایک مرتبہ اور پھر واپس بلائے فوراً تو وہ فوراً پلٹ کر آ جائے، 3 مرتبہ اس طرح کرے، تینوں مرتبہ وہ واپس آ جائے مالک کے بلانے پر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کتا معلم ہے، اس کی تربیت ہو گئی، وہ سیکھا ہوا ہے۔ اور جرح یا تو کسب کے معنی میں ہوگا، کہا جاتا ہے، اچھا جوارح، یہ جرح یجرح سے جوارح ہے، یعنی جو حاصل کرنے والے، کہا جاتا ہے فلان جارحۃ اہلہ، فلاں شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے والا ہے، یعنی ان میں کمانے والا فلاں شخص ہے، ان کا وہی کفیل ہے۔ اسی وجہ سے اعضاء کو بھی عربی میں جوارح کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے افعال صادر ہوتے ہیں۔ عضون کی جمع اعضاء ہے، اس کے لیے عربی میں جوارح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جو جارحتن کی جمع ہے۔ تو اعضاء کو جوارح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے پارٹ سے، اس کے اجزاء، اس کے جسم کے اعضاء سے افعال ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرتا ہے انسان تو ہاتھ سے کرتا ہے، چلنا ہوتا ہے تو پیر سے چلتا ہے، یہ کام انجام دیے جاتے ہیں اعضاء سے، اسی لیے ان کو جوارح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درندے بھی اپنے مالکوں کے لیے شکار میں سے رزق حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے کر جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتے ہیں۔ یا یہ جراحت ان کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ شکار میں زخم لگاتے ہیں، جوارح یعنی شکار کو پکڑ کر زخم لگانے والے جانور، چونکہ یہ جرح یجرح کے معنی زخمی کرنے کے آتے ہیں، اس حساب سے یہ چونکہ شکار کو جب دانتوں سے پکڑتے ہیں تو اس کو زخمی کر دیتے ہیں، اسی معنی کی بنا پر امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر علماء نے ارشاد فرمایا کہ شکار میں زخم کا ہونا
ضروری ہے، یعنی وہ دانتوں سے اس شکار کو مالک کے لیے پکڑ لے۔ اگر کتے نے زخم کے بغیر شکار کو قتل کر دیا، یعنی زخمی کیے بغیر جس کو شکار کیا اس جانور کو مار ڈالا، قتل کر دیا، جیسے دہشت زدہ کر دیا اور وہ مر گیا، وہ کس طرح کہ اس پر ایسا خوف طاری کر دیا شکار پر کہ وہ ہیبت کے مارے مر گیا، یا اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا، تو اس جانور کا کھانا حلال نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اسے پھر بھی کھانا حلال ہے، یعنی کلب معلم اگر اس کا شکار کرے، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے، یا ہیبت کے مارے وہ جانور مر جائے اور یہ کلب معلم اس کو پکڑ لے، یا کلب معلم کے اس کو پکڑنے کی وجہ سے وہ دہشت سے ہی مر جائے، تو امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ جب جرح کا پہلا معنی کیا جائے تو زخمی کرنا شرط نہیں، جرح کے معنی اگر کسب کے اگر لیے جائے تو وہاں زخمی کرنا شرط نہیں ہے، لیکن جرح کے معنی اگر زخمی کرنے کے مراد لیے جائیں تو پھر ایسی صورت میں کلب معلم کا شکار کے لیے چھوڑے ہوئے جانور کا اس جانور کو جس کا وہ شکار کر رہا ہے زخمی کرنا شرط ہے۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا آیت کی دونوں تعویلوں میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں، دونوں معنوں کو جمع کرنے میں یقین حاصل ہوتا ہے، دونوں معنوں کو اگر جمع کر لیں، دونوں معنی مراد لے لیں تو اطمینان ہو جاتا ہے، اس لیے زخمی کرنا حلال ہونے کے لیے شرط ہوگا۔ کتے کے شکار کیے ہوئے جانور کا حلال ہونا کب درست ہوگا؟ جبکہ کتا اس کو پکڑ لے، دانتوں سے زخمی کر دے اس کو۔ کفایہ میں ہے، اگر کسی نہی میں معانی کا اختلاف واقع ہو جائے، یعنی کسی چیز سے روکا جائے، اس کے معانی میں اگر اختلاف ہو جائے، اگر ان میں منافات موجود ہو، ان میں تضاد ہو، ٹکراؤ ہو، ان میں سے ایک دلیل سے ثابت ہو تو وہ اسے دوسرے معنی پر ترجیح دے دے۔ اگر ان میں منافات نہ ہو، یعنی دونوں معنی مراد لینے کی صورت میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہ ہو، تو یقین حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے دونوں معنی ثابت ہوں گے۔ فخر الاسلام نے یہی ذکر کیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس سے تو عموم مشترک کا قول لازم آئے گا، جبکہ عموم مشترک امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف ہوگا۔ حنفی مسلک میں عموم مشترک مراد لینا درست نہیں ہے، یعنی ایک لفظ کے اگر ایک سے زائد معانی آتے ہوں تو سب معنی ایک ساتھ مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہاں اگر کسب کے معنی اگر لیں، جرح کے معنی کسب کے اور جرح کے معنی زخمی کرنے کے، دونوں اگر مراد لیں تو ایک لفظ کے جو دو مشترک معنی ہے وہ دونوں معنی کو مراد لینا لازم آئے گا، جبکہ احناف کے پاس عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ عموم مشترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم لفظ مشترک سے دونوں معنی مراد لے۔ ایک لفظ ہے جس کے دو معنی آتے ہوں اور کہنے والا وہ لفظ کہہ کر اس کے دونوں معنی مراد لیے، یہ عموم مشترک ہے، جس طرح عام سے مراد لیا جاتا ہے، کوئی عام لفظ کہہ کر اس کے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور سامع دونوں معنوں کی وجہ سے عموم حکم کا حکم لگاتا ہے، یعنی حکم یہاں عام ہے جس طرح عام میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جوارح سے مراد ایک ہے، کہ جوارح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بس ایک معنی طے ہے، لیکن جب ایک کی تعین پر کوئی قطعی دلیل قائم نہ ہوئی، ان دو معانی میں سے کون سے معنی متعین ہے، جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور دونوں معنوں میں منافات بھی نہیں، دونوں معنی مراد لینے کی صورت میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں، تو ہم نے بطور احتیاط دونوں معنی مراد لے لیے، یعنی احتیاط کے پیش نظر یہاں پر جرح کے معنی کسب کے بھی لیے اور جرح کے معنی زخم کے بھی لیے، کہ کتا کلب معلم سدھائے ہوئے جانور مالک کے چھوڑنے پر اس جانور کا شکار کرے اور اس کو زخمی کر دے، یعنی دانتوں سے اس کو پکڑ لے۔ زخمی ہونے کی شرط کا استدلال احناف نے ذبح کرنے سے بھی لیا ہے۔ زخمی کرنے کی شرط کیوں ہے ذبح کرنے سے بھی لیے احناف؟ کیونکہ ذبح اضطراری میں بدن کے کسی حصے میں زخم لگانا ہے۔ ذبح اختیاری جب جانور مالک کے ہاتھ میں ہو، ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں ہو، اور اگر جانور بھاگ رہا ہو جنگل میں، جیسے ہرن ہے یا کوئی حلال جانور ہے، اب اس کا تعاقب کر کے پکڑ کے ذبح کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ذبح اضطراری ہے۔ مالک بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر شکار کرنے والا تیر چلائے یا اپنے سدھائے ہوئے جانور کو اس کے شکار کے لیے بھیجے، تو ذبح اضطراری میں بدن کے کسی حصے میں زخم لگانا ہے، خواہ کسی آلے سے ہو جو اس کو زخمی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کوئی تیر چلا دے،
یا چاقو پھینک دے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اور جانور کو زخمی کر دے تاکہ وہ گر جائے اور پکڑا جائے۔ اگر شکاری جانور نے شکار کا عضو توڑ دیا اور اسے مار ڈالا تو امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی شکاری جانور شکار کا کوئی ایک جز، کوئی ایک اس کا پارٹ توڑ دے شکار کر کے یا اسے مار ڈالے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی مخفی زخم ہے، یعنی اس کا ایک عضو توڑ دینا یا اس کو مار ڈالنا یہ بھی ایک چھپا ہوا زخم ہے جو ظاہر زخم کی طرح ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر زخمی کر دے اور شکار مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، اسی طرح اگر مخفی زخم ہو چھپا ہوا تو اس کے زخم کی وجہ سے مر جانے سے بھی وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن صحیح مذہب، صحیح قول یہ ہے کہ اسے نہیں کھایا جائے گا، یعنی دو قول ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسے جانور کو کھانے میں کوئی حرج نہیں جس کا شکاری جانور نے ایک عضو توڑ دیا ہو یا جسے شکاری جانور نے شکار کر کے مار ڈالا ہو۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر شکاری جانور اس کا ایک عضو توڑ دے یا اس کو مار ڈالے تو اس کو پھر نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ معتبر ایسا زخم ہے جو خون بہانے کا سبب بنے، ایسا زخم ہی قابل اعتبار ہے جس کی وجہ سے اس جانور کے اندر موجود خون بہہ جائے۔ یہ مقصد عضو کو توڑنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ عمل گلا دبانے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے شکاری جانور نے شکار نہیں کیا بلکہ شکار کا گلا دبا کر مار ڈالا، اور گلا دبا کر مار ڈالا گیا جانور حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا خون بہایا گیا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب جواز ذبح بکل ما انہر الدم، یعنی ہر وہ چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو خون بہا دے۔ تیر کے ساتھ شکار کرنے میں بھی زخمی ہونا شرط ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کیونکہ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چپٹے تیر سے شکار کرتے ہیں، فرمایا جو شکار میں گھس جائے اسے کھاؤ، یعنی جو تیر نوکیلا جو تیر ہے وہ شکار کے اندر چلا جائے، زخمی کر دے اسے کھاؤ، اور جو چوڑائی کی صورت میں لگے اور شکار کو مار ڈالے تو یہ موقوذہ کے حکم میں ہے، یعنی چوٹ لگنے سے مرنے والے کے حکم میں ہے، اسے نہ کھاؤ۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم باب الصید بالکلاب المعلمتی جلد 2 صفحہ 145۔ چوڑائی میں اگر جا کر لگے، کراس جا کر لگے تیر تو ممکن ہے کہ وہ تیر سے نہ مرا ہو بلکہ اس پر پریشر پڑنے سے، دباؤ پڑنے سے وہ دب کر مر گیا ہو، اس لیے اس میں ایک قسم کا شائبہ آ گیا ہے، اس لیے اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ مسئلہ، ہر چیرنے پھاڑنے والے درندے اور پرندے سے شکار کرنا جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے ان میں سے شیر اور بھیڑیے کو مستثنیٰ کیا ہے، یعنی ان دونوں کو الگ کیا۔ اگر شیر شکار کرے یا بھیڑیا شکار کرے تو اس کا شکار کیا ہوا انسان نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ دونوں کسی اور کے لیے یہ عمل نہیں کرتے۔ شیر کسی اور کے لیے شکار نہیں کرتا، وہ اپنے لیے شکار کرتا ہے، اپنے کھانے کے لیے شکار کرتا ہے، اور بھیڑیا بھی اپنی غذا کے لیے شکار کرتا ہے۔ شیر اپنی بڑائی کی وجہ سے اور بھیڑیا اپنی خست، کمینے پن کی وجہ سے شکار کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ بعض علماء نے چیل کو شامل کیا ہے کہ چیل کا شکار کیا ہوا بھی نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ اس میں خست، دناعت پائی جاتی ہے، جبکہ خنزیر سب کے نزدیک ان سے خارج ہے، کیونکہ وہ سرتاپا نجس ہے، وہ نجس عین ہے، اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں شیر، بھیڑی اور چیل کو جوارح سے خارج کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جوارح سے مراد شکاری جانور، اس میں سے شیر کو، بھیڑیے کو اور چیل کو الگ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قول کہ وہ کسی اور کے لیے کام نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ دونوں وما علمتم کے قول سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جن کو تم نے سکھایا ہو، تو ظاہر بات ہے کوئی شیر اور بھیڑیے کو تو سدھا نہیں سکتا، ان کو قابو میں نہیں کر سکتا، خود بخود وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا سخت سیاہ کتے کا شکار حلال نہیں، انتہائی کالا، بلیک اگر کتا ہے وہ شکار کرے
تو وہ حلال نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کتا امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتا تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ کالے کتے کے بارے میں آپ نے فرمایا ان میں سے سخت سیاہ کو قتل کر دو، سخت سیاہ انتہائی کالا کتا ہو تو اسے مار ڈالو۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 سنن ابی داؤد باب اتخاذ الکلب للصید وغیرہ، یعنی کتے کو شکار وغیرہ کے لیے رکھنا جائز ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ 37۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا۔ ایک بار آپ نے حکم دیا تھا، پھر آپ نے منع کر دیا۔ 2 نقطوں والے سیاہ کتے کو قتل کر دو کیونکہ یہ شیطان ہے۔ مشکات المصابیح باب ذکر الکلب صفحہ 359۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آیت کے عموم کی وجہ سے اس کا شکار حلال ہے۔ وما علمتم، یہ علمتم میں موجود ضمیر مرفوع سے حال ہے، مکلبینا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبینا، یہ مکلبین حال ہے۔ علمتم میں جو ضمیر موجود ہے ضمیر مرفوع متصل انتم، اس کا فائدہ تعلیم اور اغراء میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے؟ مکلبین، تم ان جانوروں کو جن کو تم سدھائے ہو، تعلیم دیے ہو، جن کو شکار کی تربیت دیے ہو۔ مکلب اسے کہتے ہیں جو کتے کو شکار پر ابھارے، اسے سدھائے۔ یہ کلب سے مشتق ہے، اس کے عربی زبان میں یہ کاف لام با اس کا اصل مادہ ہے، کیونکہ اس میں تربیت زیادہ اور مؤثر ہوتی ہے، یا اس لیے کہ ہر درندے کو کلب کہتے ہیں۔ کتا بہت جلدی سیکھتا ہے، تربیت اور ٹریننگ اس کی بہت جلدی ہوتی ہے، اس لیے مکلبین کہا گیا، یا اس لیے کہا گیا کہ ہر درندے کو عام طور پر کلب ہی کہتے ہیں۔ قاموس میں ہے کہ کلب ہر کاٹنے والے درندے کو کہتے ہیں، صرف کتے کے لیے خاص نہیں ہے، ہر کاٹنے والے درندے کو عربی میں کلب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں فرمایا یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، تو اس وقت آپ کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ شام کے ارادے سے، ملک شام کے ارادے سے وہ قافلے کے ساتھ نکلا، وہ ایک جگہ اترے۔ قافلہ رات کے وقت جیسا کہ طریقہ تھا کہ رات ہو جاتی تو کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، تو ایک جگہ اترے تو اس نے کہا، عتبہ بن ابی لہب نے کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، ان کی بد دعا کی وجہ سے ڈر رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے حق میں بد دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے کہ اللہ اس پر ایک درندے کو مسلط کر دے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان اس کے ارد گرد رکھا، اس کے اطراف رکھا، اس کو سامان کے درمیان میں رکھا اور اس کی حفاظت کی غرض سے اس کے آزو بازو بیٹھ گئے۔ رات میں جب وہ سو گیا تو قافلے والے اس کی حفاظت کے لیے اس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے۔ رات کے وقت ایک شیر آیا، اسے اچک لیا اور اسے ان کے درمیان سے لے گیا۔ حاکم نے مستدرک میں ابو نوفل بن ابی عقرب سے ایک حدیث نقل کی ہے اور اسے صحیح الاسناد، سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے۔ تو یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بد دعا میں اس شخص کے لیے، عتبہ کے لیے جو بد دعا دی، اس میں کلب کا لفظ استعمال کیا، تو وہاں کتا نہیں شیر آیا تھا اس کو اٹھا کر لے جانے کے لیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی آیت کے تسلسل پر گفتگو ہوگی کہ مکلبین تعلمونہن، یہ دوسرا حال ہے، اس جملے کا پہلے والے جملے سے کیا ربط ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔